اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ آج سورہ یوسف کو ہم ذرا ویل ٹرائی ٹو اینالائز۔ آئی وانٹ سے کہ ہم اس کی تفسیر پڑھیں، کیونکہ تفسیر تو بہت ہی ایک ہائی لیول چیز ہوتی ہے، اور نہ ہمارے پاس اس کا ٹائم ہے، نہ میں اس قابل ہوں، بلکہ ہم صرف کچھ آیات کا ترجمہ دیکھیں گے اور ایٹ لیسٹ آپ کو ایک تعارف ہو جائے گا سورہ یوسف کا۔ تو کل جو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ سورہ یوسف کا بتایا تھا، اس کو ہی کنٹینیو کرتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سورہ یوسف اس ٹائم پہ نازل ہوئی ہے، اس کی ٹائمنگ چیک کریں۔ اس کی ٹائمنگ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایام الحزن جو ہے وہ چل رہے تھے، ان کے غم کے دن جنہیں کہتے ہیں، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ڈیتھ ہوئی، جو ان کی وائف تھیں، بیلوڈ وائف تھیں، پہلی بیوی تھیں۔ کتنا ساتھ دیا خدیجہ رضی اللہ عنہا نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یاد کرتے تھے تو بہت ہی اچھے خوبصورت الفاظ میں یاد کرتے تھے اور رو بھی پڑھتے تھے اکثر۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، چونکہ وہ ظاہر ہے ینگ تھیں، تھوڑا مزاج ینگ لوگ کا آپ کو پتہ ہے مذاق کا ہوتا ہے، ہنسی مذاق کا مزاج ہوتا ہے، تو انہوں نے کہہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا آپ اولڈ وومن کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے، یعنی آپ ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں انہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ اس جیسی کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ انہوں نے میرا تب ساتھ دیا تھا جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور تب مجھے سچا کہا تھا جب سارے جھوٹا کہہ رہے تھے۔ سچ از خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ تو ایک بندے پہ مسلسل مشکلات آ رہی ہوں نا، تو وہ بندہ آسانی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، سائیکولوجیکلی اسپیکنگ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال شیب ابی طالب کے بعد اب آسانی، ظاہر ہے سائیکولوجیکلی اسپیکنگ آسانی آنی چاہیے تھی۔ اس کے فوراً بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ڈیتھ ہو گئی اور ابو طالب کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ انہیں شیلٹر دینے والے تھے۔ پھر طائف کا انسیڈنٹ بھی آتا ہے جو کہ اور پینفل ہے، کہ ریجیکشن ہوئی، پتھر پڑے۔ تو بہرحال سورہ یوسف کی ٹائمنگ یہ ہے کہ اس دوران نازل ہوئی ہے، اور سورہ یوسف میں غم کا علاج ہے، لٹرلی غم کا علاج ہے۔ جب بھی کسی کو کوئی غم ہو تو وہ سورہ یوسف کو ضرور پڑھے۔ یہ مولانا مودودی کا بھی ویو ہے۔ سورہ یوسف میں نے سب سے پہلے جو تفسیر پڑھی تھی سورہ یوسف کی پڑھی تھی۔ قرآن کی تفسیر میں نے سٹارٹ سورہ یوسف سے کی ہے، 2008 کی بات ہے۔ اور اس کے پیچھے موٹیویشن کیا تھی کہ جب میں دین کی طرف آیا تھا تو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کو اور ڈاکٹر ذاکر نائک ان دونوں کو سنا کرتا تھا۔ ڈاکٹر اسرار نے بتایا تھا کہ میں سورہ یوسف پڑھ کے دین کی طرف آیا، یعنی وہ وہاں سے مجھے ہوا اشتیاق کہ سورہ یوسف میں آخر ایسا کیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے مولانا مودودی رحمہ اللہ کی تفسیر پڑھی سورہ یوسف کی۔ مولانا مودودی کی تفسیر کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ماشاءاللہ ماڈرن سینچری کے حوالے سے وہ بہت ریولوشنری تفسیر ہے۔ اس میں ریولوشنری پوائنٹ آف ویو ہے قرآن مجید کا۔ ہر تفسیر کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کا علمی مزاج ہے، آرتھوڈاکسی والا مزاج ہے، جو کہ پیور تفسیر ہے۔ جو تفسیر تبری کچھ اس میں سے ہے، اور کچھ نہیں بلکہ زیادہ تر ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے جو مفسر قرآن ہے، پیور علمی۔ مولانا مودودی کی جو تفسیر ہے وہ ریولوشنری ہے، ان دا سینس کہ انسان کے اندر وہ ریولوشن لے کر آتی ہے اگر آپ اس سے گو تھرو کریں گے۔ اور ہر کسی سے کوئی نہ کوئی مسٹیکس ہوتی ہیں، تو مسٹیکس اپنی جگہ ہیں، لیکن اوور آل ان کی تفسیر، اسپیشلی سورہ یوسف جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو وہ زبردست کمپیریٹیو انالیسس نظر آئے گا کہ کرسچینٹی میں سورہ یوسف، آپ کو پتہ ہے نا بائبل میں بھی یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ ہے ورسز اسلامک۔ تو وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ بائبل سے قرآن کاپی کیا جیسے کہ کرسچن مشنریز کہتے ہیں، تو اتنا فرق کیوں ہے سورہ یوسف میں؟ یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں اتنا زمین آسمان کا ڈفرنس ہے، وہ کیا کیا ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ تو بہرحال دس واز دا موٹیویشن کہ میں نے سورہ یوسف پڑھی تھی، اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے ڈیوو بس میں پڑھی تھی۔ میرے ہاتھ میں وہ تفسیر تھی، کیونکہ اس دور میں قرآن یہ ایپس وغیرہ نہیں ہوتی تھی، 2008 میں اتنی فیمس نہیں تھی ایپس وغیرہ، آج سے 11 سال پہلے کی بات۔ تو ڈیوو بس میں جاتے ہوئے فرام ہوم ٹو یونیورسٹی میں نے سورہ یوسف کی تفسیر آلموسٹ تفسیر پڑھی تھی، کچھ وہاں جا کے پڑھی تھی۔ اس لیے میرے لیے بہت یادگار ہے، کیونکہ ایک تو سفر میں آپ کو پتہ ہے کوئی بھی چیز انسان پڑھتا ہے تو بہت مزہ آتا ہے، اور اس وقت کچھ حالات بھی ایسے تھے کہ مجھے تو لٹرلی سورہ یوسف نے ٹرانسلیشن میں نے پہلے پڑھی ہوئی تھی قرآن کی تھوڑی بہت، لیکن تفسیر کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو جب میں نے سورہ یوسف کی تفسیر پڑھی تو مجھے ایسے لگا جیسے مجھے وہ چیز جو چاہیے تھی اس سٹیج پہ
وہی مجھے چیز ملی، اور یہ قرآن کی ہر صورت سے آپ کو یہ کیفیت آئے گی. بٹ سورہ یوسف از ویری اسپیشل ٹو مائی ہارٹ. اٹ از آئی ہیو میڈ اٹ اے کانسٹیٹیوشن آف مائی لائف، کیونکہ اس میں بیسٹ لیسن جو ملتا ہے. آپ میں سے کسی نے پڑھا ہے تو بتائیں مجھے، بیسٹ لیسن، پیک لیسن، جس کی وجہ سے اللہ نے اسے احسن القصص کہا، بیسٹ آف سٹوریز. ایک تو اللہ کی حکمت، لیکن پیک ترین لیسن جو اسلام کی چوٹی ہے، عبادت کی چوٹی ہے، احسان. کہ اس پوری سٹوری میں احسان کا جو پہلو ہے، احسان سمجھتے ہیں؟ واٹ از احسان؟ ایک ہوتا ہے کسی پہ احسان کرنا، وہ نہیں. احسان عربی والا احسان. محسنین، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرتے ہیں محسنین، احسان. اور یہ آیت کوئی 5-6 بار ہے سورہ یوسف میں. احسان کیا ہوتا ہے؟ ڈوئنگ سم تھنگ ایکسٹرا. گڈنس تو کرتے ہیں آپ، لیکن اور زیادہ گڈنس کرتے ہیں. اس کی میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ اسلام میں قرآن مجید کے مطابق 4 لیولز ہیں انسانی مزاج کے. اوکے، انسان کے یہی 4 مزاج ہو سکتے ہیں. نمبر 1 ظلم، نمبر 2 عدل، نمبر 3 احسان، نمبر 4 اتقان. اتقان از دی ہائیسٹ لیول آف ایکسیلنس. اتقان قرآن مجید کی ایک آیت سے پروون ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے یونیورس کو اتقان میں بنایا، یعنی پرفیکشن میں بنایا. اتنی پرفیکشن میں جیسے ایک آرکیٹیکٹ ہوتا ہے نا، کہ ایک آرکیٹیکٹ اس دیوار کو پینٹ کرے گا، لیکن وہ بیسٹ کوالٹی کا پینٹ کرے گا، اور پینٹ کے بعد وہ کچھ ایکسٹرا بھی لگائے گا، کوئی مزید اس کو سجاوٹ کرے گا. تو دیٹ از دی لیول آف اتقان. تو یہ 4 لیولز میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں. ظلم یہ ہے، اس کی چھوٹی سی مثال کہ آپ کو کسی نے تھپڑ مارا تو آپ اس کو آگے سے 2 تھپڑ ماریں. اوکے، یہ ظلم ہوگا. آپ کو کسی نے تھپڑ مارا، آپ آگے سے 1 تھپڑ ماریں گے، یہ عدل ہے. بدلہ لے سکتے ہیں، اسلام میں جائز ہے بدلہ لینا. آپ کو کسی نے تھپڑ مارا اور آپ چپ کر جاتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں اسے کہتے، یہ احسان ہے. کہ تو اس سے آپ احسان سمجھیں گے. معاف کرنا، جذب کرنا، ڈائجسٹ کرنا چیز کو، اور اس کو جو اس نے آپ کے ساتھ کیا اس سے بہتر اسے ریٹرن کرنا. اور اتقان کی اگزامپل اس طرح دیا کرتے ہیں. اتقان یہ کہ وہ آپ کو تھپڑ مارے، آپ اس کو گلے لگا لیں اور اس کو گھر لے آئیں کھانا کھلانے کے لیے. اور یہ انبیاء کا لیول ہے. حلم بھی کہتے ہیں اسے. اوکے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی آیا، اس نے بہت بدتمیزی سے بات کی. اس نے کہا کہ او محمد، تم نے جسٹس نہیں کیا، تم نے جو ہے وہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی بزنس ٹرانزیکشن کی تھی، تم نے مال لے لیا اور تم نے وہ چیز ہمیں نہیں دی، کھجوریں تھی غالباً، تو تم سارے اسی طرح کرتے ہو. آباء و اجداد تک پہنچ گیا، تمہارے والد بھی ایسے تھے، نعوذ باللہ وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتا گیا اور ہی واز ٹرائنگ ٹو سی سم تھنگ. وہ اللہ کے نبی کو ٹیسٹ کرنے آیا تھا. حضرت عمر ظاہر ہے جلیل و قدر صحابی تھے، انہوں نے تلوار نکال لی کہ اس کی ہم گردن اڑا دیتے، کس طرح بات کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا یہ اندر رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ عمر، جو یہ لینے آیا اس کو اس سے بھی زیادہ دو. اور بس یہ کہہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو. اب وہ بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دیکھتا رہا اور کافی دیر غور کرتا رہا. پھر اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں نے یہ سارا رویہ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ میں نے اپنی کتاب میں، میں نے اپنی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نبی کی ایک نشانی پڑھی ہے کہ نبی سے آپ جتنی زیادتی کرو گے اتنی اچھائی نبی آپ کے ساتھ کرے گا. کہتا کہ باقی ساری نشانیاں پوری تھی، بس یہ رہ گئی تھی، آج میں نے وہ بھی دیکھ لی. تو اس لیے اس نے پھر کلمہ پڑھ لیا. اسی طرح ایک بیڈوین آیا، بدو آیا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے چادر پہنی تھی نا، اللہ کے نبی نے گلے میں یوں کر کے کھینچی تو یہاں پہ ریشز پڑ گئیں. سوچیں کتنا غصہ آئے گا اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسے کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے، مسکرائے اور اس نے کہا کہ او محمد، یہی سیم بات، تم نے جسٹس نہیں کیا، مال غنیمت میں سے مجھے تم نے کچھ نہیں دیا اور زیادتی کی ہے میرے ساتھ. تو وہ مسکرائے، انہوں نے کہا کہ جو یہ لینے آئے اس کو دے دو اور اس سے بھی زیادہ دو. بس بات ختم ہو گئی. یہ ہوتا ہے اتقان، اس کو کہتے ہیں ایکسٹریم کمپوزر، حلم. اوکے، سو سورہ یوسف میں حضرت یوسف کا جو اتقان کا لیول نظر آتا ہے کہ اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، اپنے بلڈ کو معاف کر دیا، جنہوں نے سازش کی، جنہوں نے مار کے کنویں میں پھینک دیا. جی، یہ قرآن سے پروون ہے. انسانی رویے، انسان یا ظلم کرتا ہے یا عدل کرتا ہے یا احسان کرتا ہے، محسنین یا اتقان کی طرف جاتا ہے.
جو کہ ہائیسٹ لیول آف احسان. رویے، بیہیویئرس، یہ انسان کے بیہیویئرس ہیں. ان 4 کے علاوہ وہ کوئی رویہ نہیں دکھاتا. یا لوگ ظالم ہوتے ہیں، یا لوگ جسٹس کرنے والے ہوتے ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے وہ والے ہوتے ہیں، یا لوگ جو ہے وہ بہت گڈنس کرتے ہیں. جیسے کتنی کیس سٹڈیز ہیں کہ زندگی میں جو بھی احسان کی ٹیکنیک کو اپناتا ہے، یہ ایون سائیکالوجسٹ کی باتیں ہیں، بزنس اسٹریٹجیز ہیں کہ آپ جب اپنا کوئی نیا بزنس شروع کرتے ہو نا تو آپ ایکسٹرا دیتے ہو چیزیں. تو یہ بزنس کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے. جیسے حافظ جوس کارنر والا ایک چھوٹی گلاسی ساتھ میں دیتا ہے تو دیکھیں اس کا بزنس کتنا گرو کر گیا ہے ملک شیک کے ساتھ. اسی طرح کوئی مالٹے بیچنے والا تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ صرف مالٹوں کا بزنس کر کر کے کروڑ پتی ہو گئے. اس نے کہا جی ہمارا درجن 13 کا ہوتا ہے، باقیوں کا 12 کا. یہ احسان ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ احسان کرنے والے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ پہ الزام لگانے والوں میں سے ان کے ایک رشتہ دار بھی شامل ہو گئے تھے جنہوں نے ان باتوں پہ یقین کر لیا تھا. اور ان کا تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی وہ آیت نازل کی کہ لوگوں کو معاف کرو، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا یہ آیت میرے لیے، اور ابو بکر صدیق نے پھر اس کو معاف بھی کیا اور پہلے سے زیادہ دینے لگے. پہلے جتنی دیتے تھے اس سے اماؤنٹ بڑھا دی. یہ ہوتا ہے احسان. تو احسان یہ ہے کہ آپ کسی کو معاف بھی کریں، کسی کے لیے اچھائی بھی کریں، کسی کے لیے آسانی پیدا کریں ٹو پلیز آل مائٹی اللہ. جیسے حدیث میں احسان کی یہ بھی آتی ہے نا کہ جب تم عبادت کرو تو احسان کے ساتھ کرو. احسان یہ کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اس سے احسان کا درجہ آئے گا عبادت میں. اور احسان یہ بھی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی صحیح ہونے کے باوجود لڑائی چھوڑ دے تو اس کے لیے جنت میں، جنت کے کونے میں ایک گھر. یعنی کہ لڑائی سے اگر فتنہ پھیل رہا ہے اور آپ صحیح ہیں تو آپ پیچھے ہٹ جائیں. اب اس کی تشریح کیا ہے؟ آپ یہ پوچھیں گے کہ نہیں اپنے رائٹ کے لیے لڑنا چاہیے، اگر آپ حق میں ہیں تو لڑائی کرنی چاہیے. تو اس کی تشریح یہ ہے کہ وین اٹ کمز ٹو ریلیشن شپس، میاں بیوی کے لیے خاص ہے کہ جھگڑا کرنے کی بجائے اپنا کوئی رائٹ فورگو کر دو تاکہ ریلیشن شپ چل جائے. اسلام میں سیکریفائس ہے. اگر دونوں اڑ جائیں گے نہیں تم میرا یہ رائٹ پورا کرو اور وہ اڑ جائے گی کہ تم میرا یہ رائٹ پورا کرو، تو ریلیشن کیسے چلے گا؟ پھر تو ریلیشن کنڈیشنل ہو جائے گا، اور کنڈیشنل چیزیں کبھی نہیں چلتی. اوکے، تو یہ احسان کے لیول ہوتے ہیں. یہ ہے پیک. سورہ یوسف کی جو اسپیشلٹی ہے اس میں وہ احسان ملتا ہے جس کی مثال کوئی نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کی تعریف بھی اسی لیے کی تھی، ان کے احسان کی وجہ سے، کہ لک ایٹ یوسف علیہ السلام کہ کس طرح انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا. اور ان کی سنت پوری کرتے اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پہ بڑوں کو معاف کیا. یعنی ہمارے نبی کا احسان اور بھی تھا. تو یہ ہے سورہ یوسف کا مین جو آپ نے چیز لینی ہے اس سے. اوکے، اب ہم شروع کی کچھ ورسز پڑھتے ہیں، میں گو تھرو کرتا ہوں. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، یعنی کھلی کتاب ہے. یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، عربی میں نازل کیا تاکہ عقل والے اس سے نصیحت پکڑیں، تم سمجھ سکو. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تمہیں بہترین کہانی سناتے ہیں جو نازل ہو رہی ہے اس قرآن میں، اور تم اس وقت نہیں تھے جب یہ سارے قصے ہو رہے تھے. یعنی تمہیں غیب کا علم نہیں ہے. جبکہ یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ یوسف علی ابی یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اے میرے ابا جان میں نے خواب دیکھا. یوسف علیہ السلام 10-11 سال کے تھے. تو اس میں آتا ہے تفسیر میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال یا بنی لا تقصف رؤیاک، He said, "Oh my son, do not relate your vision to your brothers, or they will contrive against your plan." وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کر لیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ 2 آیات میں پوری پیرنٹنگ ہے. نمبر 1 کوئکلی آپ کو بتاتا ہوں، پیرنٹس کو بچوں کی بات بہت کیئرفلی اٹینٹیولی سننی چاہیے. نمبر 1. دوسرا، ان کی کوئی بات انہیں کیئر لیس نہیں لینی چاہیے. جیسے آپ کا چھوٹا بچہ اگر آپ ایک مجمع میں ہیں، آپ ایک گیدرنگ میں ہیں اور آپ کا بیٹا یا بیٹی آپ کے پاس آتی ہے، کیونکہ بچوں کی یہ نیچر ہوتی ہے، وہ اٹینشن سیکرز ہوتے ہیں، تو وہ جان کے مجمع میں آپ کے پاس آئے گا. اکیلے میں شاید نہ آئے، اس لیے آئے گا ٹو ٹیسٹ یو کہ مجھے کراتے ہیں لفٹ کے نہیں کراتے. تو اگر آپ اس کو اس موقع پہ اگنور کر دیں گے تو اس کی پرسنالٹی پہ بہت نیگیٹو افیکٹ پڑے گا. یہ ایرک ایرکسن کی جو سٹیجز ہیں نا، 8 سٹیجز، وہ بھی آپ پڑھیے گا
एरिक एरिक्सन है एक साइकोलॉजिस्ट, उसकी 8 स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, उसमें वो एक स्टेज बताता है 1 से 2 साल के लिए जब इन्फीरियोरिटी बिल्ड हो जाती है या बच्चे में वो कॉम्प्लेक्स बिल्ड हो जाता है कि शायद मैं सही नहीं हूँ। मिसाल के तौर पे आपका बच्चा ग्लास तोड़ दे 2 साल का और आप उसे डांटने लग जाए ये क्या किया, तो उसको नहीं पता ग्लास क्या है, उसके अभी माइंड में ग्लास की इमेज नहीं आई है, ना उसके माइंड में तोड़ने की इमेज आई है। तो उसको अगर आप इस पे डांटेंगे तो उसमें इन्फीरियोरिटी आएगी कि शायद मैंने कुछ गलत काम किया। ओके, ये छोटी छोटी चीज़ें। तो पहली बात कि अपने बच्चों की बात सुननी चाहिए, गौर से सुननी चाहिए। यहाँ पे अक्सर मैं मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे कोई पाकिस्तानी फादर होता तो उसने डांट देना था, उसने कहना था ये क्या ख्वाब देखते रहते हो, 11 सितारे और सूरज चांद, क्या खाया था रात को, जाओ दौड़ जाओ, ठीक है। या ये कह के भेज देना था, या उसकी वालदा को कहना था ये देख संभाल लो अपने बेटे को, पता नहीं क्या करता है, इसको ख्वाब आते हैं। तो उन्होंने गौर से सुना और बेटे को कॉन्फिडेंस दिया। कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी है। और फिर अपने बच्चे को कहा, देखें उनका बच्चा कितना अक्लमंद था कि वो उन्हें ये बात समझा रहे हैं कि बेटा अपने भाइयों को ये बात ना बताना, डिस्क्रिशन रखनी चाहिए। अब बेवकूफ़ लोग क्या करते हैं कि वो डिस्क्रिशन नहीं रखते हैं, आपस में हसद पैदा हो जाता है बहन भाइयों में, क्योंकि वो सबके सामने चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये पेरेंटिंग की बड़ी ज़बरदस्त टिप है जो पाकिस्तानी माशरे से एब्सेंट है, वेस्टर्न माशरे में है। इसलिए वेस्ट बहुत बेहतर है हमसे कई चीज़ों में। फैमिली सिस्टम में हम उनका जितना मर्जी कह लें फैमिली सिस्टम बर्बाद हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में वो वापस आ रहे हैं फैमिली सिस्टम की तरफ। यूरोपियन स्पेशली वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं पेरेंटिंग और इन चीज़ों की। वो किसी बच्चे की इंसल्ट किसी दूसरे के सामने नहीं करते। यहाँ पे तो रिवाज ही है कि सबके सामने बेइज्जती होती है। इस तरह उसका कॉन्फिडेंस शैटर होता है और दूसरों को उसकी कमज़ोरियाँ मिलती हैं। और डिस्क्रिशन वाले मैटर्स कि इसको मैंने कितना देना है, इसको कितना देना है, या इसके लिए मैंने क्या करना है, वो सबके सामने डिस्कस हो रहा होता है। इससे हसद पैदा होता है क्योंकि नेचुरल चीज़ है बहन भाइयों के दिल। या बेटी को जो है एहसास कमतरी पैदा हो सकता है कि बेटे को इतना कुछ दिया जा रहा है और ये किया जा रहा है उसके लिए। तो यहाँ पे ये सीखना चाहिए कि उन्होंने अपने बच्चे को डिस्क्रिशन रखने के लिए कहा। और यही चीज़ अगर आज होती तो आज की वालदाएँ जो हैं वो फेसबुक पे वीडियो चढ़ा देती कि मेरे बच्चे ने ख्वाब देखा और सबको बता रही होती कि उसने ये देखा है, इतना क्यूट है वो और इतना इंटेलिजेंट है। हालांकि उन्होंने कहा इस चीज़ को छुपाओ, क्योंकि ये पेरेंटिंग टिप्स हैं बड़ी ज़बरदस्त। फिर एक और टिप कि उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई तुम्हारे दुश्मन है। क्या कहा, इन्न शैताना लिल्इंसानी अदुव्वुम मुबीन। शैतान की तरफ निस्बत की है। अपने बेटे को सिखाया कि ठीक है तुम्हारे भाई हसद करेंगे लेकिन नेगेटिव ना होना उनके बारे में। कितनी ज़बरदस्त पेरेंटिंग है। और पेरेंट्स अनकॉन्शियसली एक दूसरे के खिलाफ नेगेटिव कर रहे होते हैं, अनकॉन्शियसली, नॉट इंटेंशनली, अजीबोगरीब बातें करके, अल्फाज कह के, ओके, एक दूसरे के सामने चुगलियाँ करके। तो क्या चुगलियाँ बच्चों पे अप्लाई नहीं होती? हमारे पेरेंट्स शायद समझते हैं कि चुगलियाँ बच्चों पे अप्लाई नहीं होती। चुगलियाँ सबसे पहले फैमिली वालों पे अप्लाई होती हैं। ये चुगली है कि मिसाल के तौर पे मेरे बेटे हैं, ये चले गए तो आप सबसे मैं इनकी कोई ऐप डिस्कस करने लग गया। वालेकुम सलाम। तो उन्होंने भाइयों की तरफ निस्बत नहीं किया, उन्होंने शैतान की तरफ निस्बत किया है बुराई को, ताकि बेटा पॉजिटिव रहे। और फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा रब जो है तुम्हें इंटरप्रिटेशन सिखाएगा और तुम्हारा रब अपनी फेवर कंप्लीट करेगा तुम्हारे ऊपर और अपॉन द फैमिली ऑफ जेकब, जिस तरह उसने कंप्लीट की तुम्हारे आबाओ अजदाद। इससे एक और पेरेंटिंग लेसन ये आता है कि बाप फैमिली को जोड़ के रखता है। बाप हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द फैमिली होता है, और वो बच्चे को अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में बताता है, अपने दादा के बारे में, अपने वालिद के बारे में, उसके दादा के बारे में, यानी कि बार बार याद दहानी कराता है शजरा नसब की, ताकि फैमिली रूट स्ट्रॉन्ग हो। ओके, बच्चा जो है वो कहीं खो ना जाए, उसको पता ना हो कि मैं कौन हूँ, किस फैमिली से हूँ। और एक और टेक्निक, इन्ना रब्बा का अलीमुन हकीम, बेशक तुम्हारा रब अलीम है, हकीम है। अपने बच्चे को क्या तालीम दे रहे थे? अल्लाह के बारे में। तो बच्चों को अल्लाह के एट्रीब्यूट्स, अल्लाह के बारे में तालीम देना, ये लिटरली फ़र्ज़ है बाप के ऊपर कि वो बच्चों को अल्लाह के बारे में बताता रहे। लक़द काना, और मैं आपको एक बात बता दूं कि छोटे बच्चों के क्वेश्चंस को इजी ना लिया करें, क्योंकि 2 साल से लेके 6 साल तक उनकी साइको सोशल डेवलपमेंट पीक पे होती है। उनका हर सवाल सीरियस होता है। अगर वो आपसे पूछें कि ये किस तरह चलता है मोबाइल तो खैर ना बताएं। अगर वो आपसे किसी चीज़ के बारे में पूछें ये क्या है और आप क्या कर रहे हैं, तो आप सही जवाब दें, ठीक है।
جیسے میری نیس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اللہ کو کس نے بنایا، اور میں بڑا حیران ہوا تھا کہ 6 سال کی بچی کے مائنڈ میں سوال کہاں سے آ گیا، لیکن پھر میں نے اسے پوری سورہ اخلاص بتائی جو کہ ٹروتھ ہے، صحیح جواب دینا چاہیے نا، بجائے کہ ہم کوئی من گھڑت واقعہ بتائیں یا عجیب و غریب سی بات بنائیں، کیونکہ اس ایج میں بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے مائنڈ میں جاری ہے اور بہت زبردست آبزرور ہوتا ہے بچہ، تو اس کو بتاتے رہیں۔ پھر یہ ہوا کہ اس کے سٹوری اللہ کہتے ہیں کہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، سمجھنے والوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے یوسف اور اس کے بھائیوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں؟ قریش مکہ تم سے سوال کر رہے ہیں نا، تو انہی کے لیے نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں باقاعدہ خود سوال پوچھوایا، انہوں نے سوال کیا تھا نا اللہ کے نبی سے کہ ایجپٹ جانے کی کیا وجہ بنی بنی اسرائیل کی، تو اللہ نے صورت نازل کی، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ خود پھنس گئے ہیں سوال پوچھ کے، کیونکہ اب ان کو لیسنز ملنے والے ہیں۔ لیسن یہ ہے کہ جس طرح تم اپنے نبی کو تنگ کر رہے ہو، تمہارا بھائی ہے وہ، اسی طرح یوسف کے بھائیوں نے تنگ کیا تھا اس کو، اور اینڈ میں کون سکسیسفل ہوا، کون کنگ بنا؟ یوسف علیہ السلام۔ تو اسی طرح تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن راج کریں گے، فتح مکہ ہوگی، تم سیدھے ہو جاؤ، لیکن وہ لوگ سیدھے نہیں ہوئے۔ تو اس کے بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے ابا، ہم یوسف، وہ انہوں نے آپس میں کہا یوسف اور اس کا بھائی جو ہے ہمارے ابا کے سامنے زیادہ بلاویڈ ہے، حالانکہ ہم زیادہ طاقتور ہیں۔ جیلسی، حسد پیدا ہوئی۔ حسد نیچرل ہے، لیکن حسد کو اندر بیٹھنے دینا یہ ان نیچرل ہے، ٹھیک ہے؟ ایموشنز نیچرل ہیں، غصہ آنا، حسد ہونا یہ نیچرل ہے، کیونکہ آپ انسان ہیں، انسانی بیہیویئرز کا یہ تقاضا ہے کہ ایموشنز پیدا ہو جائیں، لیکن ان کو آپ سٹگمٹائز نہ ہونے دیں، ان کو آپ سیٹل ڈاؤن نہ ہونے دیں، نفس کے خلاف جہاد کریں۔ اقتلوا یوسف، اس حد تک حسد ہو گیا کہ کہا قتل کر دو یوسف، یہ ان 11 بھائیوں نے آئیڈیا دیا، اور تاکہ تمہارے بھائی کی توجہ، تمہارے ابا کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے، اور اس کے بعد تم لوگ بے قصور بن جائیں۔ اس سے ایک خوبصورت نقطہ بیان ہوتا ہے کہ اکثر ہم لوگ کسی کی توجہ لینے کے لیے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں یا اس کے گھر والوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال جو میں نے علماء سے سنی ہے، جیسے شادی کے بعد ساس کے ساتھ ٹسل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک جنگ ہوتی ہے کہ بیوی چاہتی ہے شوہر کی توجہ اس کی طرف ہو، ساس چاہتی ہے کہ اس کی توجہ، بیٹے کی توجہ میری طرف ہو، یہ ایک نیچرل بات ہے، فطری بات ہے، اور بیچ میں بندہ پھنسا ہوتا ہے، اس کو مینیج کرنا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی ساس بیوی کا کریکٹر برا پیش کرتی ہے، بیوی کی برائیاں سامنے لاتی ہے تاکہ شوہر اس کی بیٹے کی توجہ میری طرف ہو جائے، اور کبھی کبھی بیوی جو ہے وہ ساس کی برائیاں اور ایگزیجریٹ کر کے لاتی ہے کہ اس نے ظلم کیا، یہ کیا، وہ کیا، تاکہ ساری کی ساری توجہ شوہر کی وہ لے لے۔ یہ وہی رویہ ہے۔ ان کے بھائیوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم یوسف کو ایکویشن سے نکال دیں گے، قتل کر دیں گے، تو باپ کی ساری توجہ ہماری طرف آ جائے گی، حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ توجہ کا جو بیسک وہ ہوتا ہے، کیا کہہ لیں، پوائنٹ ہوتا ہے، وہ محبت ہوتی ہے۔ تو بجائے کہ وہ توجہ اس طرح لیں کہ نیگیٹیولی توجہ لیں، نیگیٹو وے ہے نا یہ، کسی کے بارے میں کسی کا کریکٹر ملائن کرنا اور خود توجہ لینا، وہ پازیٹیو سائڈ پہ جائیں۔ پازیٹیو کیا ہے کہ اگلے کا دل جیتنے کی کوشش کریں۔ تو اگر وہ اپنے والد کا دل جیتتے، اس سے بہت بہتر تھا، تو والد ان سے اور محبت کرتے۔ اس سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ اس سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ انسانوں کے، ہمیں جیسے مثال کے طور پہ شوہر کو یہ پتہ ہونا چاہیے اچھی طرح کہ اگر وہ بیوی کے گھر والوں کو پوچھے گا، عزت کرے گا، تو بیوی اس کی اور عزت کرے گی، کیونکہ بیوی کی جو کی ہے، اس کی جو چابی ہے، وہ اس کے گھر والے ہیں، اس کے والدین ہیں۔ اگر وہ ان کو عزت سے پیش آئے گا تو وہ اس پہ جان نچھاور کرے گی اپنی۔ اسی طرح بیوی کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ شوہر کی اس کے ماں باپ، اگر وہ احسان کا درجہ کرے گی، ٹھیک ہے بھی اس پہ فرض نہیں ہے اس کے ساس سسر کی خدمت، اسلام میں کہیں فرض نہیں ہے، لیکن احسان بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ اگر وہ کچھ تھوڑا بہت احسان کرے گی، کچھ پوچھ لے گی اس کے ماں باپ کو، تو شوہر خود بخود اس سے محبت کرنے لگے گا اور اس کی محبت انکریز ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت اور سمجھ جو ہے وہ عطا فرمائے۔ تو بہرحال ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے نیگیٹو سائڈ پہ انہوں نے سوچا، اور پھر انہوں نے پوری ایک سازش کی، اپنے ابا کو کہا کہ آپ اسے کھیلنے کے لیے ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ان کے والد نے کہا کہ نہیں، مجھے ڈر ہے کہ اس کو کوئی ولف کھا جائے گا، کیونکہ بچہ ہے اور تم پتہ نہیں اس کی حفاظت کرو گے کہ نہیں کرو گے، کیونکہ ابو کو پہلے سے پتا تھا یہ لوگ حسد کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر واسطہ دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا مطلب آپ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، ایموشنل بلیک میلنگ۔ تو ان کے والد نے اجازت دے دی۔ اب یہ اللہ کا پلان تھا۔ جب اجازت دی تو انہوں نے کیا کیا ان ظالمین نے کہ وہ
یوسف علیہ السلام کو لے گئے ایک دور دراز جگہ پہ اور وہاں پہ ان کو مارا پیٹا. اب سوچیں کہ ایک بچے کے لیے کتنا بڑا سائیکولوجیکل ڈسٹریس ہے کہ اس کا قصور ہی کوئی نہیں ہے اور اس پہ ایک مصیبت آ گئی. دس آنسرز. کچھ لوگ کہتے ہیں نا میرا قصور کیا ہے, میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو دس از یو شوڈ نو کہ مصیبتیں ہمیشہ اللہ کے پیاروں پہ آئیں. جب آپ کا قصور کوئی نہ اور آپ پہ مصیبت آ جائے تو اس کا مطلب ہے اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے لیکن یہی بات ہے, کیونکہ نبیوں پہ مصیبتیں بلا وجہ آئیں. ان کا قصور کوئی نہیں ہوتا تھا, مصیبت آ جاتی تھی کیونکہ اللہ انہیں پریپیئر کرنا چاہتے تھے ایک بڑی چیز کے لیے. اوکے, تو یوسف علیہ السلام کا قصور کوئی نہیں تھا. ان کے بھائی ان کے خلاف ہوئے, حسد کی بیسس پہ انہیں مار کر کنویں میں پھینک دیا. اب کنویں کے باہر وہ باقاعدہ پہرا دیتے رہے اور یوسف علیہ السلام میرے خیال 1-2 دن یا 3 دن 4 دن کنویں میں رہے ہیں, یا شاید اس سے بھی زیادہ, واللہ عالم. اور ان پہ وحی بھی آئی ہے. جبرائیل علیہ السلام آئے تھے یوسف علیہ السلام کے پاس اور انہیں آ کے تسلی دی تھی کہ آپ صبر کریں, صبر پکڑیں. تو کنویں والی جو سٹوری ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. دیکھیں اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے. اکثر انسان پہ ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ اس کے پاس سلوشن کوئی نہیں ہوتا, وہ کنویں میں بند ہو جاتا ہے, نہ وہ باہر جا سکتا ہے نہ وہ کنویں کے اندر رہ سکتا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام, وعلیکم السلام, یوسف علیہ السلام اگر باہر جاتے تو باہر وہ پہرا دے رہے تھے, بھائیوں نے دوبارہ پھینک دینا تھا, یا باہر جاتے تو باہر وولفز تھے, بھیڑیوں نے کھا جانا تھا, اکیلا بچہ تھا, تو باہر جانا آپشن نہیں تھی. اندر رہنا اس لیے آپشن نہیں تھی کہ بھوک اور پیاس سے فوت ہو جانا تھا. تو کبھی کبھی انسان سٹک ہو جاتا ہے لائف میں, اس کو نہیں سمجھ آتی میں کیا کروں. تو اس فیز میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے, کیونکہ اس فیز سے آپ کو باہر اور کوئی ذات نہیں نکال سکتی سوائے اللہ کی. جیسے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے, اب کوئی آپشن نہیں ہے, نہ باہر آ سکتے ہیں نہ اندر رہ سکتے ہیں. کس کو پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک. یہ ورد کرنا چاہیے جب آپ پھنسے ہوئے محسوس کریں. اوکے, جب آپ کو حالات بڑے ٹائٹ نظر آئیں, آپ کو سمجھ نہ آئے میں کروں کیا, سلوشن ہی کوئی نہیں, تو اللہ آپ کی ضرور مدد کریں گے, اللہ آپ کو نکال لیں گے اس فیس سے. تو یہ ہے کنویں کا فلسفہ. کنویں کے اندر جو فیس تھا یوسف علیہ السلام کا, اور کنویں کے اندر رہ کے انہوں نے وہ اللہ کے مزید نزدیک ہوئے کیونکہ وہاں پہ وہ اللہ کو یاد کرتے تھے. اب بھائی جب واپس آئے انہوں نے پورا ایک فلسفہ گھڑا اور پورا ایک من گھڑا ڈرامہ لے کر آئے. اپنے والد کو کہا کہ روتے ہوئے آئے, ڈرامہ کرتے ہوئے آئے کہ اوہو یوسف تو ہمارے ساتھ کھیل رہا تھا, اچانک بھیڑیا آیا اور وہ پتہ نہیں کسی جانور کا ہی خون لگا کے لے آئے اس شرٹ پہ, اور والد کو کہا یہ دیکھیں اس کی شرٹ ہے, خون لگا ہوا ہے. والد کو پتہ لگ گیا. والد نے کہا تم من گھڑت ایک سٹوری بنا رہے ہو اور مجھے پتہ ہے تم نے ظلم کیا اور تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے, میرے لیے اللہ کافی ہے, میں صبر کروں گا. وہ الفاظ میں آپ کو پڑھاتا ہوں کہ وہ الفاظ کیا ہیں, اور ان الفاظ وہ تاریخی الفاظ ہیں جو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے کہے. واللہ المستعان علی ما تصفون فصبر جمیل واللہ المستعان. یہ تاریخی الفاظ, یعنی کہ انہوں نے, ان کا بیٹا ان کے ہاتھ سے چلا گیا, ان کا لخت جگر سب سے ان کا چہیتا بیٹا جس سے وہ شدید محبت کرتے ہیں, اس کے لاس پہ یہاں پہ وہ بچوں کو جائیداد سے آگ یا نکال سکتے تھے یا ڈانٹ سکتے تھے. یہ بھی پیرنٹنگ ہے. پیرنٹنگ از آل اباؤٹ صبر. یاد رکھیں پیرنٹنگ کا دوسرا نام صبر ہے. ہمارے پیرنٹس میں صبر نہیں ہے. آج کی جتنی پیرنٹنگ ہے وہ غلط اس لیے کہ ایک تو پیرنٹس میں صبر نہیں ہے, دوسرا ان کی اپنی پرسنل اگزامپل نہیں. یہ جو پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں نا ہمارے بچے اسلامک نہیں ہے, اسلامک نہیں ہے, پہلی بات وہ صبر نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایک دن میں عمر بن الخطاب بن جائے یا ہمارا بچہ ایک دن میں جو ہے خالد بن ولید بن جائے. تو ایسا نہیں ہوتا, ٹائم لگتا ہے ہدایت آتے آتے. ہدایت کے لیے دعا کرنی ہوتی, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکے, اس سے بڑی اور کیا مثال. تو ایک تو بے صبری, دوسرا پرسنل اگزامپل نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں بچے قرآن پڑھیں, ہر وقت قرآن پڑھیں, ہر وقت تسبیح کریں, لیکن وہ خود نہیں کرتے. تو یہ سخت بات ہے لیکن اصل میں بات یہی ہے. تو پرسنل اگزامپل ہونی چاہیے. اگر یوسف علیہ السلام معاف کر رہے تھے تو یہ باتیں کہاں سے سیکھی تھی؟ یعقوب علیہ السلام سے. جی کرنی چاہیے, یاد دہانی کرائیں نا, بے صبری نہ کریں, یعنی کہ پینک نہ ہو جائیں, یاد دہانی کراتے رہیں, کبھی نہ کبھی اللہ اسے ضرور ہدایت دیں گے. پیرنٹس پینک ہو جاتے ہیں, پینک ہو کے پھر سختیاں کرنے لگ جاتے ہیں, ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگ جاتے ہیں, پابندیاں لگانے لگ جاتے ہیں. پابندیاں لگانی چاہیے ایک حد تک,
لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں، پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے وہ بچہ، پھر وہ ریبیلیس ہو جاتا ہے، بجائے کہ وہ دین کی طرف آئے وہ پھر اور سائڈ پہ نکل جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ ان کا کمپوزر، انہوں نے اپنے بیٹوں کو نکالا نہیں، ان کے ساتھ رہے، کیونکہ ایموشنل نہیں ہوئے اتنے زیادہ، کیونکہ ان کو پتا تھا اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے، اور وہ بیٹوں کو چانس دینا چاہتے تھے، تو بیٹوں کو انہوں نے ساتھ رکھا، اور انہوں نے کہا فصبر جمیل، میں بہترین صبر کروں گا، واللہ المستعان، اور اللہ ہی کی ہیلپ جو ہے وہ ساؤٹ کی جا سکتی ہے ایسے موقع۔ تو جب بھی آپ کو کوئی تکلیف ہو واللہ المستعان کہنا چاہیے۔ اور پھر ہوا یہ کہ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، اور وہ قافلے والے جو تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دین ابراہیمی پہ تھے، یعنی کہ وہ موحد تھے۔ تو جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے کیا کہا، ہاذا بشرا یا بشرا ہاذا غلام، یعنی کہ یا بشرا یہ عربی کا محاورہ ہے کہ بشارت ہو، یعنی ہی واز سو ایکسائٹیڈ ٹو سی یوسف علیہ السلام، کیونکہ اس نے ایک نظر میں پہچان لیا تھا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اور یہ بچہ دین ابراہیمی پہ ہے، کیونکہ وہ خود دین ابراہیمی پہ تھا۔ تو اس نے جب نکالا اسے، اس نے کہا کہ یہ تو کتنا، غلام کا مطلب ہوتا ہے بوائے، اوکے، عربی میں، یہ وہ والا غلام نہیں، عربی والا، اردو والا۔ تو انہوں نے ان کو پھر لے لیا اور مرچنڈائز کے طور پہ لے لیا، اور وہ بہت پچھتائے بعد میں، آپ کو پتہ ہے بعد میں یہ بندہ ملا یوسف علیہ السلام کو، تو اس نے بہت پچھتاوا ظاہر کیا کہ کاش میں انہیں نہ بیچتا، کیونکہ یہ بچہ تو دین ابراہیمی پہ تھا۔ بہرحال لیکن لالچ کی وجہ سے اس نے کام کر دیا، اور اس نے اسے فیو درہمز میں بیچ دیا یوسف علیہ السلام، حالانکہ یوسف علیہ السلام کی ویلیو بہت زیادہ تھی، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال انہیں خریدنے والے عزیز مصر تھے۔ جی بہت مطلب کہ نایاب بچہ تھا، بے تحاشا کوالٹیز والا، جیسے شاہی خاندان کے نہیں بچوں کی پہچان ہوتی ہے نا، مثال کے طور پہ آپ کسی پڑھی لکھی فیملی کے بچے کو دیکھیں گے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بہت پڑھا لکھا نایاب بچہ ہے، ہدایت پہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ خوشی ان کی یہ بھی تھی کہ نایاب ہے، ہر طرح سے نایاب، یعنی کہ خوبصورت بھی ہے، کوالٹیز بھی ہیں اس کی۔ اس کا تعلق میرے خیال میں اس سے تھا کہ مرچنڈائز کے لیے وہ خوش ہوئے تھے بہت زیادہ، لیکن انہیں پتا تھا دین ابراہیمی پہ، کیونکہ وہ خود دین ابراہیمی پہ تھے۔ بہرحال عزیز مصر فائنینس منسٹر تھے، اوکے، یہ کریکشن کچھ لوگ سمجھتے ہیں وہ ایجپٹ کے رولر تھے، رولر نہیں تھے، فائنینس منسٹر تھے عزیز مصر۔ انہوں نے ان کو خریدا۔ عزیز مصر جو ہے اس میں بڑی خیر تھی، اس نے بھی پہچان لیا تھا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے کہ عام بچہ نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے فوراً خرید لیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کی تربیت کرانا شروع کی۔ کہاں پہ؟ اور یہ ورڈ یاد رکھیں، اللہ کے ورڈز، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنَعِلَّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ کس نے اسٹیبلش کیا؟ مکننا کا مطلب ہے اسٹیبلش کرنا، ہم نے یوسف کو اسٹیبلش کیا اس لینڈ میں۔ یہاں سے کیا نقطہ ثابت ہوتا ہے آپ نوجوانوں کے لیے کہ سکوپ اللہ کے ہاتھ میں، سکوپ کسی ڈگری کا نہیں ہوتا، رزق اللہ کے ہاتھ میں۔ کبھی بھی سکوپ کو نسبت، ہمیشہ سکوپ کی نسبت اللہ کو دیں۔ آپ کے پاس کوئی بھی ڈگری ہوگی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ ڈگری سوچ سمجھ کے نہ کریں، آپ سوچ سمجھ کے کریں، لیکن یاد رکھیں سکوپ بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ آپ کا سکوپ بنا دے گا، آپ اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ کے پاس ٹریجرز ہیں، اور اللہ سے شرمائے نہ مانگتے ہوئے اللہ کو کہیں مجھے بہت زیادہ دیں، زمین کے ٹریجرز میرے لیے کھول دیں، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ مجھے ایسا کنگڈم دیں جو کسی کو نہیں دیا ہے۔ یہ دنیاوی دعا ہے، علماء یہاں سے پورا نقطہ بیان کرتے ہیں کہ دنیاوی دعا بالکل جائز ہے دنیا کے لیے، اوکے، لیکن وہ حلال چیز ہونی چاہیے جو بھی آپ دعا کر رہے ہیں۔ تو سکوپ بنانے والی ذات اللہ نے کیسے سکوپ بنایا یوسف علیہ السلام؟ کبھی کبھی اللہ رب العالمین کی آپ حکمت دیکھیں کہ اللہ نوز بیسٹ کہ کس کی کیسے تربیت کرنی ہے۔ کبھی اللہ کسی کو محل سے اٹھا کے جنگل میں لے آتے ہیں، کبھی کسی کو جنگل سے اٹھا کے محل میں لے آتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو جنگلوں سے اٹھا کے محل میں لے گئے تاکہ وہ امراء والی کوالٹیز پائے، اس میں وہ مینرز آئیں، ایٹیکیٹس آئیں، اس میں وہ ایڈمنسٹریٹرشپ آئے، سوارڈز مین شپ آئے، نیزہ چلانا آئے، سوئمنگ آئے، تیراکی آئے، کیونکہ ایلیٹ کے یہی وہاں پہ کوالٹیز تھیں، ان کو فائنینس سنبھالنا آئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو محل سے جنگل میں لے گئے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ریولوشن تھی وہ اور نیچر کی تھی، اٹ واز پولیٹیکل ان نیچر، اوکے، اور یوسف علیہ السلام کی جو ریولوشن تھی اٹ واز اکنامک ان نیچر، پتہ ہے نا آپ کو،
इकोनॉमिक अपहीवल हुआ था उस जगह पे, एक फाइनेंस का नया वो सिस्टम लेकर आए थे। तो इसलिए अल्लाह नोज बेस्ट कि किसको। इसी तरह आपकी लाइफ डिजाइन है, आपको जितनी ठोकरें लग रही हैं वो डिजाइन है, ऑल्दो वो आपकी अपनी गलतियों की वजह से हैं, लेकिन अल्लाह नोज बेस्ट कि आपको कहाँ से उठा के कहाँ पे लाना। अल्लाह एक एक इंसान को लुक आफ्टर कर रहा है। ओके, कभी ये ना सोचें अल्लाह आपको लुक आफ्टर नहीं कर रहा, और अल्लाह आपको ज़बरदस्ती उस तरफ ले जाएगा जो चीज़ आपके लिए बेहतर है। जैसे पेरेंट्स बच्चे को ज़बरदस्ती मार के जूतियां भी मारनी पड़े ले जाते हैं, लिटरली इस तरह अल्लाह आपको ले जाएगा उस तरफ। आपको वो चीज़ बहुत कड़वी लगेगी, बहुत मुश्किल लगेगी, लेकिन क़यामत वाले दिन आपको पता लगेगा कि वो चीज़ आपके लिए बहुत बेहतर थी। ये भी बहुत बड़ा नुक्ता है सूरह यूसुफ में, एक बहुत बड़ा पॉइंट है। बहरहाल अल्लाह ने उन्हें तावील हदीस सिखाई। यूसुफ अलैहिस्सलाम की वहाँ पे परवरिश हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम को सबसे पहले उन्होंने बावर्ची खाने में लगाया, और वहाँ पे वो जो हेड बावर्ची था उसके साथ होते थे। तो वहाँ पे उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रेसिपीज़ चेंज करना शुरू की, क्योंकि वो गाँव से आ रहे थे और वहाँ पे कुछ रेसिपीज़ थी। तो या ये बनी इसराइली रवायात हैं, इन पे आपने इनको बस सुन लें। तो बहरहाल उनकी रेसिपीज़ अजीज़ मिस्र को बहुत पसंद आई, और अजीज़ मिस्र ने कहा कि ये बच्चा वाकई स्पेशल है, इसने तो खाने का टेस्ट ही चेंज कर दिया। इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक और ख़ास बात जवानी में, कि बचा हुआ खाना वो गुरबा को देते थे, मसाकीन को देते थे। ये ऐसी क्वालिटी है, यानी जाते ही यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा ट्रेंड लेके आए उस जगह पे कि गुरबा मसाकीन उनके करीब हो गए। और अजीज़ मिस्र भी बड़ा इम्प्रेस हुआ कि ये बच्चे को क्वालिटीज़ चेक करो, एडमिनिस्ट्रेटरशिप चेक करो। फिर अल्लाह ने उन्हें फैसले की बड़ी कुव्वत दी थी। एक बार वो बड़ी मशहूर रवायत में आता है ना कि दो लोग थे, उन्होंने एक ने चोरी की थी, तो यूसुफ फैसला नहीं हो रहा था किसने चोरी की है, साबित नहीं हो रहा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरे करीब से, उन्होंने सारा जब किस्सा ऑब्जर्व किया, देखा, तो उन्होंने कहा कि उसके कान में कहा, जज के कान में, कि आपको मैं एक टेक्निक बताता हूँ। टेक्निक ये है कि दोनों के फेस कवर कर दें वो क्लोथ से, ताकि देख ना सके। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ हाँ यही चोर है, यही चोर है, इसकी गर्दन उड़ा दो। तो वो जो गर्दन उड़ाने वाला था उसने तलवार निकाली और कहता कि ठीक है मैं इसकी गर्दन उड़ा रहा हूँ। तो वो ज़ाहिर है दोनों के चेहरे पे कवर था, तो वो जो चोर था उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, रहम करें रहम करें, तो चोर पकड़ा गया। ये उनकी एक टेक्निक थी। तो बहरहाल इससे भी अजीज़ मिस्र बहुत इम्प्रेस हुआ। उसने कहा कि ये तो छोटा सा बच्चा, इसकी हिकमत चेक करें, इसके तरीके चेक करें। यहाँ से आप सीखें कि 14-15 साल में उनकी अकल का लेवल, और 14-15 साल में उनके एक्ट्स देखें आप, कि जहाँ वो गए वहाँ पे पॉजिटिव चेंज लेके आए। यानी बचा हुआ खाना, कितने सोल्यूशन मेकर थे वो, सोल्यूशन ओरिएंटेड थे कि बचे हुए खाने का आखिर क्या करें। तो उन्होंने सोल्यूशन ये निकाला गुरबा को। इस तरह आपको अपने वालिदैन को बजाय के बोझ बनने के, मतलब आज की हम यूथ देखें कि मशवरा तो दूर की बात, वो तो बोझ डालते हैं मजीद माँ बाप। तो माँ बाप के लिए आसानियाँ क्रिएट करनी चाहिए। अपने घर में कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसी चीज़ शुरू करनी चाहिए जो आपको फ़ायदा दे, आपके माँ बाप को फ़ायदा दे, और जो सोल्यूशन ओरिएंटेड चीज़ होनी चाहिए। तो अक्सर मैं आज की यूथ को कहता हूँ कि हम मज़ीद बोझ डालते हैं, हम मज़ीद महंगाई बढ़ाते हैं, हम मज़ीद ख्वाहिशात करते हैं, ज़िद करते हैं पेरेंट्स के सामने वो चीज़ों की फरमाइश करते हैं जो बेचारे हमें नहीं दे सकते। तो टोटली ऑपोजिट है। इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार से सीखना चाहिए कि कितने सुलझे हुए बच्चे थे। बहरहाल उसके बाद उन्होंने उसको हेड बावर्ची बना दिया, बनी इसराइल की रवायात में आता है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखें अब अल्लाह कंट्रोल दे रहे हैं। हेड बावर्ची की मर्जी है, बचा हुआ खाना जिस मर्जी को दे। तो जब आप कोई गुडनेस करेंगे अल्लाह आपको ऊपर लाएंगे। ये सीख लें स्टोरी से पॉइंट। कभी भी हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, कभी भी कोई अच्छा काम करते हुए ना घबराएं। ये ना सोचें कि यार मैंने अच्छा काम किया तो मैं फंस ना जाऊं, मैंने इसके साथ अच्छाई की तो पता नहीं रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। तो भाई अच्छाई क्रिएट करने वाला आपको गारंटी दे रहा है, आपको इंसानों से गारंटी चाहिए। जो दुनिया बनाने वाला है, कायनात का मालिक आपको कह रहा है हल जज़ाइल इहसान इल्लल इहसान, सूरह रहमान की आयत। क्या अच्छाई का बदला अच्छाई के अलावा कोई है? नहीं। तो आप अच्छाई करना ना छोड़ें, चाहे अगला आपके साथ अच्छाई ना करे। तो देखें उनकी अच्छाई उन्हें ऊपर लेके आई और उनको कंट्रोल मिला। तो आपको आपकी अच्छाई से कंट्रोल मिलेगा। अक्सर मैं जो कॉरपोरेट सेक्टर में जब ट्रेनिंग होती है तो वहाँ पे ये पॉइंट सूरह यूसुफ से मैं समझाता हूँ कि आप अपनी कंपनी में अच्छा करना ना छोड़ें, सच बोलना ना छोड़ें, कमिटमेंट्स निभाना ना छोड़ें। आप खुद ऊपर आएंगे, आप टॉप पोजीशन पे आएंगे। पंक्चुअलिटी दिखाना ना छोड़ें। और बॉस की जो है वो एक तो होता है ना फ्लैटरिंग, जिसको एक और वर्ड भी कहते हैं, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड। एक होता है कि
बॉस को आप दिखाएं आगे आगे होके कि आप सॉल्यूशन मेकर, सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, आप खुद ऊपर आ जाएंगे बिकॉज यू आर अ गुड पर्सन। ये है यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिकमत, एडमिनिस्ट्रेटरशिप, अल्लाह उन्हें ऊपर ले आया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम पढ़े लिखे भी थे, तो अजीज़ मिस्र को वो बुक्स नरेट करा करते थे, स्टोरीज सुनाया करते थे। अजीज़ मिस्र बहुत शौकीन थे, बहुत ज़्यादा, ही वॉज सो मच फॉन्ड ऑफ यूसुफ अलैहिस्सलाम, ही यूज्ड टू लव हिम लाइक अ सन। और उनकी जो बीवी थी, ऑब्वियसली उसका आगे एक किरदार आता है कि वो हज़रत यूसुफ की खूबसूरती से इतना मुतासिर हुई कि वो उस फितने में फंस गई, हज़रत यूसुफ की खूबसूरती में, और फिर उसने सेड्यूस किया यूसुफ अलैहिस्सलाम को। इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती मशहूर हो गई थी उस ज़माने में, लोग दूर दूर से उन्हें देखने आया करते थे, छुप छुप के खिड़कियों से देखते थे जब यूसुफ अलैहिस्सलाम कोई काम कर रहे होते थे। अब साथ साथ अल्लाह अजीज़ मिस्र के थ्रू यूसुफ अलैहिस्सलाम को तैराकी भी सिखा रहे हैं, स्वॉर्ड्स भी सिखा रहे हैं, नेज़ाबाजी भी सिखा रहे हैं, अपने साथ साथ रखते थे। एक बड़ा मशहूर वाक़या आता है कि ये जो फ़िरऔन था उस दौर का, एक बार अजीज़ मिस्र यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस फ़िरऔन के दरबार में अपने साथ ले गए अपना बेटा बना के। तो फ़िरऔन का जो बेटा था जो साइड पे उसके साथ यहाँ बैठा हुआ था, जब उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो वो उठा अपने तख्त से और उठकर वो झुका यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने, उसने झुककर यूसुफ अलैहिस्सलाम को सलाम किया। तो अजीज़ मिस्र और सारे दरबारी और वो फ़िरऔन हैरान रह गया, और उसने जल्दी से उसे बुलाया कि ये तुमने क्या किया, मतलब तुम्हें ज़ेब नहीं देता। उसने कहा मुझे कुछ नहीं पता मैंने क्या किया, बस मुझसे हो गया। ये सही रवायत है। अब उससे वो क्यों हुआ? क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी थे, और यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के रसूल थे, और यूसुफ अलैहिस्सलाम उनका रोब इतना ज़्यादा था कि वो बच्चा खुद ब खुद उनके सामने झुका। और आपको पता है ये कौन बच्चा है जिसको फ्यूचर में यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब जिसका नरेट करेंगे? ये वो बच्चा है, और जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को खुद किंग बनाएगा, पहले फाइनेंस मिनिस्टर बनाएगा और फिर खुद कहेगा कि किंग आप बने, ये वो बच्चा है। ओके, तो अल्लाह ने पहले उस बच्चे को साइन दिखा दिए थे। ये बच्चा जब बड़ा हुआ किंग बना, इसको वो ख्वाब आया था ना, वो 7 दिन क्या ख्वाब था? 7 मोटी गायें खा रही हैं लीन काउस को, यस, ये वो बच्चा है। तो बहरहाल ये एक किस्सा आता है। तो किस्सा अब आगे लेकर हम जाते हैं। अब हुआ ये कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुब्तला हो गई वो जो उसकी बीवी थी अजीज़ मिस्र की। द वाइफ ऑफ अल अजीज इज सीकिंग टू सेड्यूस हर स्लेव बॉय। ओके, अब ये किस्सा इतना मशहूर हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बातें होने लगी कि वो बड़ा खूबसूरत है और वो सेड्यूस कर रही है। हुआ ये कि उसने एक दिन कहा कि आज तो मैं गुनाह करके ही रहूँगी, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ज़ाहिर है उसको इतनी तवज्जो नहीं देते थे, अपनी पाकीज़गी, अपनी उसको वो आबरू को, इज़्ज़त को जो है वो छुपा रहे थे। मैं अक्सर यूथ को कहता हूँ कि देखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ग्लैमर भी था, फेम भी थी, खूबसूरत तरीन आदमी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो हदीस अलीम आपको याद है यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती के बारे में? आधा हुस्न अपनी मखलूक का यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया। इतने वो खूबसूरत हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, सोचें, और क्या मस्कुलर होंगे, हर क्वालिटी उनमें थी। लेकिन वो बंदा फिर भी हया वाला था, फिर भी वो अल्लाह के आगे झुकता था, फिर भी वो नमाज़ें पढ़ता था। तो आज आप देख लें कि थोड़ी सी जल शल लगा के और कोई नई शर्ट पहन के अपने आप को शाहरुख खान समझते हैं, और आकड़ ऐसी कि बस जी मुझसे तो खूबसूरत कोई नहीं है, और ऐसा रवैया और ऐसी एरोगेंस। और सबसे पहले क्या करते हैं कि अल्लाह ने जिसको थोड़ी सी खूबसूरती दी है, हुस्न दिया है, ज़रा अच्छी क्वालिटीज़ दी हैं, उसकी पहली कोशिश ये होती है जी कि मैं लड़कियों को इम्प्रेस करूं या अपोजिट जेंडर को मैं इम्प्रेस करूं। तो ये यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी आबरू बचा रहे थे, इज़्ज़त बचा रहे थे, क्योंकि वो ख़ानदानी लड़के थे। एक मैंने कोट पढ़ा था बड़ा ज़बरदस्त कि ख़ानदानी बच्चा जो होता है ना, वो मरना पसंद करता है, लेकिन गलत साइड से पानी पीना पसंद। अगर वो प्यासा है वो मर जाएगा, लेकिन वो कभी भी गंदे कुएं से पानी नहीं पिएगा, यानी गुनाह की तरफ नहीं जाएगा। ये ख़ानदानी रवायात होती है, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ होती हैं। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आप लोग भी यही चीज़ एग्जिबिट करें, और अल्लाह हमें तौफीक दे, क्योंकि बड़ा फितने का दौर है। आई नो बड़े बड़े लोग फिसल जाते हैं, को एजुकेशन है हर तरफ इंटरनेट का फितना, मैसेंजर, व्हाट्सएप। ओके, तो वी शुड अवॉइड दीज थिंग्स। जो इंटेग्रिटी वाले लोग होते हैं वो इन चीज़ों को ज़रा बैलेंस करते हैं, अवॉइड करते हैं। ओके, अभी हम ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। आज बैठे हैं सारे अफ्तारी भी यहीं कर लें।
لیکن سورہ یوسف ہم انشاءاللہ وائنڈ اپ کریں گے. اوکے, تو قصہ آگے جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سیڈیوس اس نے کرنا شروع کیا, تو یوسف علیہ السلام نے ان کو لفٹ نہیں کرائی. پھر اس نے زبردستی کی, کسی طرح ورگلا کے اس کی نوکرانیوں نے یوسف علیہ السلام کو اس کمرے میں لیا. اس کمرے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 7 ڈورز کے پار کمرہ تھا اندر جا کے. پرانے محل شاید اس طرح کی تعمیر ہوتے ہوں گے, فرسٹ ڈور, سیکنڈ ڈور, تھرڈ ڈور, سو آن اینڈ سو فورتھ. 7 ڈورز کے بعد جو ان کا کمرہ تھا اس کو انہوں نے بند کر لیا, اور نوکرانیوں نے پیچھے سے میڈز نے سارے ڈورز کو بند کر دیا. اب یوسف علیہ السلام کا دل گھبرانے لگا, انہیں پتہ لگ گیا کہ معاملہ خراب ہے. اس وقت یوسف علیہ السلام گناہ سے جس طرح بچے ہیں, وہ پورا کا پورا آپ لوگوں کے لیے ایک میکنزم ہے گناہ سے بچنے کا. اور اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا گناہ سے بچنے کا. لیٹس ڈسکس کرونولوجیکل آرڈر. سب سے پہلے گناہ سے بچنے کے لیے گناہ سے بچنے کی نیت ہونی چاہیے. اگر نیت کسی کی نہیں ہے تو وہ نہیں بچ سکتا. ٹھیک ہے, اگر بندہ یہ کہے کہ جی گناہ کی جگہ پہ جائے, گناہ والے لوگوں میں بیٹھے اور سوچے کہ اللہ مجھے بچا لے گا, تو پھر یہ ایک فولشنس ہے, پھر وہ پکا گناہ میں پڑا ہی پڑا. یا وہ ارادہ کر چکا ہے گناہ کا اور اب وہ یہ سوچے کہ اللہ مجھے بچا لیں گے, تو ایسا بہت مشکل ہے, آلموسٹ امپاسبل. سب سے پہلے نیت. ایک بندہ کسی گناہ میں پھنس گیا ہے, اور آج کا اگر میں گناہ ڈسکس کروں تو آپ سب ماشاءاللہ نوجوان ہیں, آپ کو یہ باتیں پتہ ہیں. اس دور کا سب سے بڑا فتنہ پورنوگرافی, اوکے, یوتھ کے لیے. اب اس سے بچنے کا پورا میکنزم, سب سے پہلے گیو ان نہ کریں. ڈو ناٹ گیو ان ٹو دس تھنگ. جس دن آپ نے گیو ان کر دیا, گیو ان کیسے کرتے ہیں لوگ, دیکھ دیکھ کے کہتے ہیں یار میں نہیں بچ سکتا, چھوڑو. پھر وہ گیو ان کر دیتے ہیں, پھر ان کی عادت بن جاتی ہے, پھر وہ روٹین بن جاتی ہے. سب سے پہلے گیو ان نہ کریں, چاہے آپ اس فتنے میں مبتلا ہیں, گیو ان نہ کریں, کیونکہ یوسف علیہ السلام نے گیو ان نہیں کیا تھا. اوکے, آپ بار بار ریمورس فیل کریں, ریگریٹ فیل کریں, اللہ کے آگے جھکیں, اللہ سے توبہ کریں. 6 گھنٹے ہوتے ہیں آپ کے بعد, اس سے پہلے کہ فرشتہ وہ گناہ لکھے. پتہ ہے نا آپ کو یہ حدیث ہے, 6 گھڑی حدیث میں آتا ہے, اللہ دیتے ہیں فرشتوں کو کہ اس کا گناہ ابھی نہ لکھو, شاید توبہ کر لیں. تو توبہ کریں. سب سے پہلا نیت شو کریں گناہ سے بچنے کی. اوکے, دوسرا, جب آپ نیت شو کریں گے اللہ آپ کو اپرچونٹی دے گا, اللہ آپ کو کوئی سائن دکھائے گا. اللہ نے اپنے نبی کو برہان دکھایا کہ نہیں دکھایا. یوسف علیہ السلام نے خود کہا کہ شاید میں نہ بچ سکتا اگر میرا رب مجھے برہان نہ دکھاتا. وہ برہان کیا تھا, اس کی مختلف انٹرپریشن ہے. ایک, انہیں سورہ نور کی آیت نظر آئی تھی کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اب آپ یہ سوچیں گے سورہ نور اس دور میں کہاں سے آ گئی, تو لوح محفوظ میں قرآن شروع سے ہے. لوح محفوظ سے آیت دکھائی اللہ نے, اور یہ سب سے اوتھینٹک ویو ہے تفسیر ابن کثیر میں. دوسرا ویو یہ ہے کہ انہیں عزیز مصر کی شکل نظر آئی. جب انہیں اپنے مالک کی شکل نظر آئی عزیز مصر, تو انہیں احساس ہوا کہ یار میں کیا کر لوں, یہ تو بہت بڑی بے وفائی ہوگی اگر میں اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ ایسے کروں. تیسرا آتا ہے کہ انہیں شیطان ہنستا ہوا نظر آیا, یہ برہان تھا. اسی طرح انہیں ایک اور آتا ہے, چوتھا ویو کیا ہے کہ انہیں جی ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فادر کی شکل, جزاک اللہ. تو یہ ہے 4-5 برہان اللہ کی طرف سے. اب انہوں نے برہان سے, اپرچونٹی سے فائدہ اٹھایا. تو جب آپ نیت شو کریں گے, ہو ہی نہیں سکتا اللہ آپ کو برہان نہ دے, اپرچونٹی نہ دے. کیسے دے گا, گناہ ڈیلے ہو سکتا ہے. اوکے, اچانک سے انٹرنیٹ چلا گیا, اچانک سے جو ہے وہ کچھ اور ہو گیا, ایسی چیزیں. یہ ذرا مجھے دیں گے, میرا ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے. اوکے, یا کوئی آ جائے گا اچانک سے, یا آپ کے پیرنٹس بلا لیں گے, یا کچھ ہو جائے گا. یہ برہان ہے, اس کو پکڑیں, اس کو اگنور نہ کریں. یا کوئی گیسٹ آ جائے گا, ٹھیک ہے, یا آپ کا دل کرے گا وہاں سے اٹھنے کا, آپ کا دل گھبرانے لگ جائے گا. اس سے بڑا برہان آپ کو اور کیا چاہیے. تو ان کو فائدہ اٹھائیں, ان کو اگنور نہ کریں, ان برہان کو, ان سائنس کو. اگر آپ نے فائدہ نہ اٹھایا پھر نہیں بچ سکیں. تو یوسف علیہ السلام کو جب برہان دکھایا انہوں نے فائدہ اٹھایا. پھر اس کا ریوارڈ اللہ نے یہ دیا کہ امپاسبل کو پاسبل کر دیا. ساتھ کے ساتھ انہوں نے دوڑ لگائی. تیسرا کیا ہے, دوڑ لگائیں. اوکے, گناہ والی جگہ پہ نہ بیٹھے رہیں. جب آپ کا ٹرگ ہو گئی نا آپ کی کوئی چیز, اوکے, انٹرنیٹ یوز کر رہے تھے, اچانک سے کوئی امیج نظر آ گئی, کوئی اور چیز نظر آ گئی, کوئی مووی میں کوئی ایسا سین نظر آ گیا, اچانک سے ٹرگ ہو گئی وہ چیز, تو وہاں بیٹھے نہ, جمے نہ رہیں, ورنہ وہ ٹریگر ایسا حاوی ہوگا آپ پہ کہ آپ کو پکڑ لے گا.
آپ کو قابو میں کر لے گا. دوڑ لگائیں, کیونکہ یوسف علیہ السلام وہاں رکے نہیں رہے برہان دیکھنے میں. انہوں نے کیا کیا برہان کیا, انہیں پتا تھا. وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے میں دوڑ کیسے لگاؤں, دروازے تو بند ہیں. سوچ سکتے تھے نا. انہوں نے کیا سوچ کے دوڑ لگائی کہ میرا رب دروازے کھول دے گا. تو ریزلٹس نہ سوچیں. ہم لوگ کیوں نہیں بچتے فتنے سے. میں ایک پڑھ رہا تھا گورے کا آرٹیکل, اس نے بڑی خوبصورت بات لکھی تھی. اس نے کہا تھا کہ the reason people fail to control their addiction is because of fear of future. وہ کہتے ہیں یار 3 دن بعد پھر میں فتنے میں پڑ گیا, 4 دن بعد پھر یہ عادت واپس آ گئی, تو کیا فائدہ. اس کا مطلب ہے آپ لانگ ٹرم چیز کو سوچ رہے ہیں. کبھی نہ سوچیں لانگ ٹرم کو. ہر دن کو نیا دن لیں, اس دن کو سیو کریں. بس ہر دن کو نیا دن تصور کریں. کچھ لوگ آتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے نمازیں پڑھنے کی, ہم نے بڑی کوشش کی ہے میوزک چھوڑنے کی, نہیں جی عادت ہی نہیں چھوٹتی. اس لیے نہیں چھوٹتی کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں, فیوچر دیکھ رہے ہیں کہ یار نہیں ہفتے بعد پھر چھوٹ جائے گی, 10 دن بعد پھر چھوٹ جائے گی. اور بھائی آپ ایک دن کو تو سیو کریں نا. کل کا کس نے دیکھا, کل موت آ گئی, پھر ایک دن تو 5 نمازیں پڑھیں نا, پھر کل آئے گی تو دیکھا جائے گا. تو شارٹ ٹرم گولز رکھنے چاہیے سائیکولوجیکلی اسپیکنگ, اوکے, اور ان پہ کنسسٹنٹ رہیں. تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ دروازے کھلیں گے کہ نہیں کھلیں گے. He just ran away, دوڑ لگا دی. آپ بھی جب گناہ کے نزدیک ہوں آپ کو اٹھنا چاہیے وہاں سے, ورنہ نہیں بچیں گے. جیسے کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جائیں, اوکے, بیٹھے ہوئے ہیں تو اٹھ کے پانی پی لیں. کوئی اور ٹریگر لے کر آئیں اپنے لیے, کوئی اور چیز لے کر آئیں, اوکے. یو ہیو ٹو ڈو دس. مشکل ہے بہت, لیکن آپ کو میں صبر کی بھی سائنس پوری بتا دوں. سائیکولوجیکلی اسپیکنگ صحیح بخاری سے ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اسے صبر دیتا ہے. اور اس سائیکولوجیکلی میں آپ کو پروف کرتا ہوں کہ جب آپ پہلے ٹریگر کو اوائڈ کریں گے دوسرا ٹریگر اوائڈ کرنا آسان ہوگا, دوسرے کو کریں گے تیسرا آسان ہوگا. اس طرح آپ اتنے اسٹرانگ بن جائیں گے. جیسے ایک کمزور آدمی سے یہ شاید چیئر نہ اٹھائی جائے ایک بچے سے, لیکن ایک بڑے سے اٹھائی جائے گی کیونکہ اس کے مسل زیادہ اسٹرانگ ہیں. اسی طرح برینز کے جو نیورونز ہوتے ہیں وہ اسٹرانگ کنیکشنز بناتے ہیں اس چیز کو اوائڈ کرنے کے, اوکے. لیکن اگر آپ نے اس ٹریگر کو اوائڈ نہ کیا تو آپ کے نیورونز باقاعدہ وہ کنیکشنز بنا لیں گے. کنیکشنز لٹرلی وہ کنیکشنز بناتے ہیں. مثال کے طور پہ جب بھی آپ کو غصہ آئے گا آپ کا برین آپ کے مسلز کو یہ میسج بھیجے گا کہ یہ گناہ کر, کیونکہ آپ نے غصے کو ایسوسیٹ گناہ سے کر لیا, اوکے. بار بار جب بھی آپ کو کوئی فرسٹریشن ہوگی آپ کو میسج بھیجے گا کہ فرسٹریشن میں یہ کر, اور مجبوراً آپ کو کرنا پڑے گا. اس لیے وہ کنیکشنز نہ بننے دیں, اٹھ جائیں, ٹھیک ہے, فوراً وہاں سے. تو انہوں نے دوڑ لگائی, اور جب انہوں نے دوڑ لگائی تو دروازے سارے ان کے لیے کھل گئے. یہ ہے گناہ سے بچنے کا پورا میکنزم کہ ریزلٹس اللہ کے ہاتھ میں. آپ یہ مت سوچیں کل چھوٹے گا پرسوں چھوٹے گا کہ نہیں چھوٹے گا, اللہ کے ہاتھ میں. اللہ نے چھڑوانا ہو اللہ چھڑوا دے. اور پھر اس کے بعد سٹوری آگے جاتی ہے. بس ہمارے پاس 7-8 منٹ اور ہے. سٹوری آگے اس طرح جاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام پہ پھر مزید اس عورت کو سیکھ جانا چاہیے تھا کہ یوسف کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے, لیکن وہ مزید اپنے گناہ میں بڑھ گئی, مزید تکبر میں آ گئی. جب دروازہ کھلا تو باہر عزیز مصر تھا, اور اس نے فوراً الزام لگایا کہ اب یہ وقت آ گیا کہ تمہاری بیوی کو یہ جو ہے سیڈیوس کرے گا اور ایسے کرے گا. تو یوسف علیہ السلام کی گواہی اس وقت ایک چھوٹے شیر خور بچے نے دی, جس نے کہا تھا کہ اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ عورت ذمہ دار ہے, آگے سے پھٹی ہے تو یہ ذمہ دار ہے. تو جب دیکھا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی. تو عزیز مصر کو بھی یوسف علیہ السلام کا پتا تھا. اس نے کہا کہ یہ عورتوں کا فتنہ تو بہت بڑا فتنہ ہے بھائی, اوکے. ہم عورتوں کا فتنہ, یہ جو عورتیں ہیں یہ بہت بڑی کو سازش کر رہی ہیں. یوسف ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد وہ بیچارہ مجبور تھا, پیئر پریشر میں آ گیا. ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام کے خلاف پوری ایک سازش کی اس عورت نے, اور سازش یہ تھی کہ اب ظاہر ہے اس کا مذاق اڑ رہا تھا, عورتیں باتیں کر رہی تھی. اس نے کہا کہ چلو میں جواب دیتی ہوں ان عورتوں کو, یہ میرے خلاف باتیں کرتی ہیں, اسکینڈلز بناتی ہیں. اس نے کہا میں ان سب کو بلاؤں گی, عمرا کی خواتین کو, ایلیٹ کلاس خواتین تھی, ان کو اس نے پورے ایک ڈرائنگ روم میں بٹھایا بڑے سے, اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ چل کے آؤ. اب وہ کوریڈور ٹائپ ڈرائنگ روم تھا. یوسف علیہ السلام جب انٹر ہوئے ہیں اور چل کے آئے ہیں تو ان عورتوں کے الفاظ قرآن میں نقل ہیں کہ یہ تو کوئی ہاذا ملک کریم, یہ تو کوئی خوبصورت فرشتہ ہے, یعنی کہ بہت ہی نوبل فرشتہ ہے. اتنا خوبصورت انسان تو ہم نے زندگی میں آج تک نہیں دیکھا. اس حد تک مگن ہو گئی ان کی خوبصورتی میں کہ اپنی انگلیاں تک انہوں نے کٹ کر دی.
کٹس لگا دی نا انگلیوں پہ، چھری سے کاٹتے ہیں فروٹس وغیرہ، کٹ کر دی انہوں نے اپنی انگلی. تو پھر وہ جو عورت تھی اس کو تسکین ہوئی، اس نے کہا دیکھا میرے خلاف باتیں کرتی ہو، اب بتاؤ. تو انہوں نے کہا واقعی اگر تم اس کے لیے پھسل گئی تھی تو پھر تم جسٹیفائڈ. یہ ان کا جواب تھا کہ پھر پھسلنا بنتا ہے کیونکہ بہت ہی خوبصورت آدمی ہے. تو پھر اس نے کیا کیا کہ ایک جھمگٹا عورتوں کا یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ گیا. آپ سوچیں کہ یوسف علیہ السلام نے فتنے کو جیسے فائٹ کیا ہوئے، یہ آج کے یوتھ کے لیے